کہتے ہیں کہ انسان کو خوش رہنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں صرف 3 چیزیں۔ کوئی انسان محبت کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے اور کوئی شے امید دلانے کے لیے۔ ہر وہ سوال بے فائدہ سوال ہے جو جواب نہ دے بلکہ سوالات کے نا ختم سلسلے کو شروع کر دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کون سی چیزیں انسان کو بے وقت بنا دیتی ہیں؟ فرمایا زیادہ کلام کرنا، راز افشا کرنا اور ہر ایک پر اعتماد کرنا۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ ہم ایک قدم آگے بڑھائیں تب فاصلہ ایک قدم ضرور طے ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم خود ایک خوبی پیدا کریں تب ایک خامی ضرور دور ہوگی۔ اگر ہم آہستہ آہستہ اپنی خامیاں دور کریں گے تو ایک مثالی شخصیت بن کر ابھرنے لگیں گے۔ اگر انسان اپنی ذات میں مثالی ہو جائے تو یقین رکھیں کہ دنیا کتنی ہی نامکمل ہو یا پرفیکٹ کیوں نہ ہو، اس بات سے فرق نہیں پڑے گا۔ اپنے اندر کے کانٹے کم کریں گے تو آپ کی زندگی گلستان بن جائے گی۔ گلستان نہ صحیح، لیکن آپ کی خوشبو سے لوگ متاثر ضرور ہوں گے۔ رویوں کی غلطیاں کی بورڈ سے ٹائپ کی ہوئی غلطیاں نہیں ہوتی کہ بیک سپیس سے ایک دم مٹا کر درست کر لی جائیں۔ ایک نفرت انگیز جملہ اور عمل کبھی کبھی عمر بھر کی محبت کو کھا جاتا ہے۔ آپ واپس ماضی میں جا کر شروعات کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جہاں آپ ہیں وہیں سے آغاز کر کے انجام کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو، مسکرا کر ملو۔ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پہ لاکھوں سالوں کی تاریخ میں چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ رنگ نسل تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب تو نیت اور تقویٰ دیکھتا ہے۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی بابا کے پاس سے آنے والی خوشبو جیسی نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتوں کا بھونکنا اور گدوں کی آوازیں سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بلا شبہ یہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ کسی ایک شے کے نہ ملنے پر زندگی سے مایوس نہ ہو جایا کرو۔ وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اپنی نعمتوں اور رحمتوں کے ہزاروں دروازے آپ پر کھول دیتا ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، امیدیں بندوں سے لگاتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا ہے، اور ساری بات تو صرف اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، پھر چیزیں ہوں یا لوگ سب واپس مل جاتا ہے۔ سوچ، لہجہ اور الفاظ میں سے اگر کوئی ایک بھی نامناسب ہو تو آپ اپنی بات کی اہمیت کھو دیتے ہیں، لیکن اگر سوچ پاکیزہ ہو، لہجہ نرم ہو اور الفاظ دل میں اترنے والے ہوں تو کوئی آپ کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ جب ہم سیکنڈ ہینڈ چیزیں لیتے ہیں تو ہمیں ان خراشوں کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے جو ہم نے نہیں لگائی ہوتی۔ لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں اور تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ واقف ہے ہر زخم سے، لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے، بس اس رب پر یقین رکھیں۔ انسان کہنے کو تو کتابوں کی طرح ہوتے ہیں، اچھے، برے، اعلیٰ، گھٹیا، مگر یہ کتابوں سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں کیونکہ اکثر ان کے مضامین وہ نہیں ہوتے جو یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔
زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے حقوق العباد کے لیے، تاکہ روز محشر جب اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ میرے بندوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارے دامن میں کچھ تو ہو، کچھ نرمی کے بول، تھوڑی ایسی آسانی جو ہم نے کسی کے لیے پیدا کی ہو۔ بچوں کی 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ بڑے اگر خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں انہیں اپنا لیں تو وہ اولیاء میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 1، وہ رزق کے متعلق فکر مند نہیں ہوتے۔ نمبر 2، بیماری میں خالق سے شکوہ کناہ نہیں ہوتے۔ نمبر 3، اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ نمبر 4، ڈرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ نمبر 5، آپس میں جھگڑا ہو جائے تو صلح میں جلدی کرتے ہیں۔ جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ گناہ آنکھ سے شروع ہو کر دل تک پہنچتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں سے نظریں پھیر لیتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے دل ہمارے رب کے دین کی طرف نہیں پھرتے۔ یہ نظریں ہی ہیں جنہیں ہم جتنا آزاد چھوڑ دیتے ہیں ہمارے غم اتنے ہی طویل ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کی چوری انسان کو اللہ کا مجرم بنا دیتی ہے۔ انسان کی کوالٹی چیزوں سے نہیں اس کے دوسرے انسانوں کو ڈیل کرنے سے پتہ چلتی ہے۔ اس لیے بے شمار مال و دولت ہونے کے باوجود فرعون کا شمار گھٹیا ترین انسانوں میں ہوتا تھا۔ نصیبوں کی بند پوٹلی کس نے کھول کر دیکھی ہے؟ میں نے خود کو کبھی اس خوش فہمی میں نہیں رکھا کہ میری کمی کسی کو اداس کر دے گی۔ آپ بہتر ہیں تو آپ سے بہترین متبادل بھی ڈھونڈ لیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ناصر کاظمی نے کہا ہے، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ ایک روشن دل و دماغ آدمی اپنی زبان پر کبھی غیر شائستہ الفاظ نہیں لاتا۔ وہ الفاظ جن میں کھدرا پن ہو اور مقصود کسی کی اہانت یا تضحیک ہو، ان سے طبیعت کی نفاست مجروح اور سماعت کا حسن مغموم ہوتا ہے۔ محبت صرف 3 طرح کی ہی فائدہ مند ہے: اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اور وہ محبت جو آپ کو اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے میں مدد کرے۔ دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، لیکن دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ کچھ لوگ بظاہر تو بہت خوش اور پرسکون نظر آتے ہیں، لیکن اکثر ایسے لوگوں کے دلوں میں زندہ خواہشیں دفن ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا میں ایک بھی انسان اس قابل نہیں ہے جس پہ ہم اپنا خلوص نچھاور کر سکیں اور اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکیں۔ ساری عمر رشتے نبھاتے رہو، بس ایک بار غلطی ہو جائے تو سارے رشتے روٹھ جائیں گے، ساری محبتیں امتحان لینے لگیں گی، سارے تعلق حساب مانگنے لگیں گے، ساری عمر ذمہ داریاں نبھاتے گزر جائے گی۔ ایک بار، صرف ایک بار اپنی خوشی کے لیے بغاوت کر گزرو تو ساری محبتیں، سارے احساسات اور ساری کاوشوں پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ اگر کبھی آپ مایوس ہونے لگیں تو شیشہ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے بعد اپنی مما اور ابو کو، جب وہ آپ جیسی اولاد کے بعد مایوس نہیں ہوئے تو آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا سمجھتا ہے تو چلیں برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ کے مزاج میں عاجزی ہے یا نہیں، تو اپنے والدین کے ساتھ اپنے رویے پہ غور کریں۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ تم میں سے ایک شخص شرک کرتا ہے حتیٰ کہ اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے کتے کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے۔ کہتا ہے اگر رات کو کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی۔ بھلے ہی آپ کے آنے سے دنیا کو فرق نہ پڑا ہو، مگر آپ کو اپنی شخصیت ایسی بنانی چاہیے کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی بھی آپ کی خلاف پر نہ کر سکے، دنیا کو پتہ چل جائے کوئی گزرا ہے یہاں سے۔ اگر آپ کے اندر محبت کرنے کی صلاحیت ہے تو سب سے پہلے اللہ سے کیجیے۔ کئی مرتبہ اللہ آپ کی سچویشن نہیں بدلتا، کیونکہ وہ آپ کا دل بدل رہا ہوتا ہے۔ جب دل بدلتا ہے تو انسان ہر سچویشن کو ایز اے چیلنج قبول کرتا ہے، پھر وہ اس سے ڈرتا یا بھاگتا نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔
جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت و مفلسی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس شکر اور تسلیم کرنے کے علاوہ بھلا کیا رہ جاتا ہے؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں قربت حاصل کرنے کے لیے دکھاوا کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر مختلف صورتوں میں، شکلوں میں۔ تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا جن ذریعوں سے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ آپ اپنی نمازوں کا شیڈول جتنا ٹھیک رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کا شیڈول بھی اتنا ہی ٹھیک رہنے لگتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ آپ کے رزق میں، آپ کی جاب میں، آپ کے کام میں، آپ کی دعاؤں میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، تو ایک مرتبہ آپ اپنی نمازوں کی طرف دیکھیں، کہیں وہاں تاخیر تو نہیں ہو رہی۔ زندگی کو فکس کرنے کے لیے پہلے اپنی نمازوں کو فکس کرنا پڑتا ہے، پھر زندگی کی ہر چیز اپنے آپ ترتیب میں آ جاتی ہے۔ خوشی اور دکھ میں یہ فرق ہے کہ خوشی کو مڑ کے دیکھو تو دوبارہ نہیں ملے گی، جبکہ دکھ آپ کو ہمیشہ وہاں کھڑا ملے گا۔ کچھ لوگ اچھی چیزوں میں بھی برائی ڈھونڈ لیتے ہیں اور کچھ لوگ برائیوں میں بھی اچھائیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ یہاں سب نظریے کا کھیل ہے، دلیل وہاں کارگر ہوتی ہے جہاں لوگ غور و فکر کریں۔ یاد رکھیے، اگر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں بلکہ آپ پر پڑے اللہ تعالیٰ کے پردے کو پسند کر رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پردہ قائم رکھیں، آمین ثم آمین۔ بات جب ضد کی ہو تو مہنگے لوگ بھی سستی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ درگاہوں کے زائرین سے زیادہ وہاں کے بھکاری ذہین ہوتے ہیں، ہمیشہ زندوں سے مانگتے ہیں۔ برا دوست آگ کی مانند ہے، اگر جلے گا تو تمہیں بھی جلا دے گا اور اگر بجھ گیا تو تمہارے ہاتھوں کو سیاہ کر دے گا۔ ہمیشہ امید رکھیں لیکن کبھی توقع نہ رکھیں۔ میسر اتنا ہی رہو جتنا کوئی مستحق ہو۔ انسان کی زندگی پانی کی ایک بوند کے برابر بھی نہیں ہے، جبکہ وہ اکڑ سمندر سے بڑھ کر اٹھائے پھر رہا ہے۔ اسباب ساتھ نہیں ہے لیکن یوں لگتا ہے جیسے خدا کوئی معجزہ کرے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے حضرت محمد بن کعب علیہ السلام سے دریافت کیا، کون سی عادتیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بہت زیادہ بولنا، اپنا راز کسی پر ظاہر کر دینا اور ہر ایک پر اعتماد کر لینا۔ تم عشق میں بہکتی زلیخا کو دیکھ کر رشک کرتے ہو، کیا تم نے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوا یوسف نہیں دیکھا؟ انہوں نے ہمیں بچپن میں سکھایا تھا کہ الو بد نصیب ہے، کوا بد نصیب ہے، کالی بلی جن ہے، لومڑی چالاک ہے، بھیڑیا غدار ہے اور اونٹ اپنے دل میں غصہ لیے ہوئے ہے۔ لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو یہ سب چیزیں ہم نے انسانوں میں پائیں۔ عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ کسی محفل میں ایک شخص نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہے بدل لو۔ محفل میں ایک بزرگ بھی موجود تھے، لوگوں نے اس سے رائے مانگی اور بابا جی نے کہا، اس شخص نے بالکل درست کہا ہے کہ عورت واقعی پاؤں کی جوتی ہی ہوتی ہے۔ بابا جی کی توصیف سے لوگ مایوس ہوئے اور اس شخص کا سینہ مزید چوڑا ہو گیا۔ لوگوں نے بابا جی سے کہا، حضرت اپنی رائے کی وضاحت فرمائیں۔ بابا جی نے کہا، عورت واقعی اس شخص کے لیے جوتی ہے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ عورت سر کا تاج اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو خود کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اللہ غار میں تنہا نہیں کرتے۔ انہیں غار میں پرسکون نیند دی جاتی ہے، ان پر سکینت نازل کی جاتی ہے، ان کے لیے خوفناک کہف کو پرسکون بنا دیا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آنکھوں اور کانوں کے ذریعے دل میں جا رہی ہے، اگر اس پہ چیک نہیں رکھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روح کو خراب نہ کرے؟ زندگی کو فیری ٹیل ہماری سوچ بناتی ہے۔ پرنس چارمنگ وہ نہیں جو ایک بڑی سلطنت کا شہزادہ ہے یا جو بہت خوبصورت ہے۔ پرنس چارمنگ ہر وہ انسان ہے جو ایک شفاف دل کا مالک ہے، جو بلا امتیاز لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جب تعلق رکھنا مشکل ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کو کسی اچھے موڑ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی پیدائش کے دن زیادہ عبادت کرنی چاہیے، خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا اور کس محبت سے ہمیں بنایا۔ ہمارے لیے نبی بھیجے، ہمیں خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم خوش ہیں کہ ہماری لاوجود کو وجود میں لانے پر وہ راضی ہوا۔
کہتے ہیں بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جس کی کرسی بڑی ہو، وہ بھی نہیں بڑا ہوتا جو باتیں بڑی بڑی کرے، وہ بھی بڑا نہیں ہوتا جس کی عمر بڑی ہو۔ اصل بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھے ہوئے انسان کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس نہ ہو۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکے تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ جب تعلق اچھے رہے ہوں تو ان کی خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر کو تلاش کر کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری لیکن اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے، اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو بھی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ فرمان حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ رہا کرو، وہ تو مصیبت ہے، اللہ کے ذکر کو معمول بناؤ، وہ رحمت ہے۔